السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ سیرت سیریز کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے لیے سیرت سے ایک اہم واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا ایک اہم واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی نے 4000 کی فوج دے کر ابو سہم اریاد کو یمن کو فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ جب ابو سہم نے یمن کو فتح کر لیا تو وہاں کے بادشاہ اور عام لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا اور ان کے ساتھ ظلم و تشدد سے کام لیا۔ چنانچہ وہاں کا ایک شخص ابو یکسوم ابرہہ الاشرم نے یمن کے لوگوں کو اتحاد کی دعوت دی اور سبھوں نے مل کر ابو سہم کو قتل کر دیا۔ ابو سہم کے قتل کے بعد ابرہہ الاشرم وہاں کا بادشاہ بن گیا اور ایک عالیشان عمارت بنوائی جس میں سونے چاندی اور ہیرے جواہرات لگائے گئے۔ جب یہ عمارت بن کر تیار ہو گئی تو ان کے اندر ایک بہت بڑا یاقوت نصب کیا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ آئندہ سے اب کوئی مکہ میں کعبہ کے حج کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ ہمارے بنائے ہوئے کعبہ کا حج کیا جائے، اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ لیکن اس وقت تک عرب قبائل کے دل میں کعبہ کی عظمت اور محبت بیٹھ چکی تھی۔ وہ کعبہ کے مقابلے میں کسی عمارت اور محل کو ترجیح نہیں دے سکتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے رات میں اٹھ کر اس محل میں خوب گندگی مل دی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک عرب قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ان کے آگ جلانے کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی اور پوری عمارت جل کر راکھ ہو گئی۔ جب اس بات کا علم ابرہہ کو ہوا تو وہ بہت غصہ ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک مکہ کے کعبہ کو منہدم نہ کر دے چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور 300 ہاتھی اور لشکر کے ساتھ کعبہ کو گرانے کے لیے نکل پڑا۔ راستے میں بہت سے لوگوں نے اس سے مقابلہ کیا، لیکن سبھوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ راستے میں بھیڑ، بکری اور اونٹ کے قافلے کو لوٹتا رہا۔ رئیس قریش عبد المطلب کے بھی 2 اونٹ لوٹ لیے گئے۔ جب اس بات کا علم عبد المطلب کو ہوا تو وہ ابرہہ کے پاس گئے۔ ابرہہ اسے دیکھ کر عزت و تکریم میں کھڑا ہو گیا اور تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا۔ لیکن جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کا مطالبہ کیا تو ابرہہ غصہ ہو گیا اور کہا، میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور تم کو اپنے اونٹ کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے کہا، اونٹ میرا ہے، اس لیے میں اسے لینے آیا ہوں، اور کعبہ اللہ کا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا، تمہارا خدا کعبہ کو مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ عبد المطلب وہاں سے نکلنے کے بعد کعبہ کے غلاف پکڑ کر خوب دعائیں کی اور کہا، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ہم بے بس اور لاچار ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ اس قوم پر ضرور اللہ کا عذاب آئے گا۔ ابرہہ پورے طور پر اپنے لشکر کے ساتھ کعبہ پر حملے کی کوشش میں تھا۔ سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا اسے آگے بھیجا تو نفیل بن حبیب جسے راستے سے گرفتار کر لائے تھے، اس نے ہاتھی کا کان پکڑ کر کہا، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحت و سلامتی سے واپس لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے بلد امین محفوظ شہر میں ہے۔ یہ سنتے ہی ہاتھی فوراً بیٹھ گیا۔ فیل بانوں نے یعنی ہاتھی کے رکھوالوں نے ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ جب لوگ اسے یمن کی طرف چلانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف ذرا برابر بھی آگے نہیں بڑھا۔ اسی درمیان دریا کی طرف سے پرندوں کا ایک جھنڈ آتا دکھائی دیا۔ ہر ایک پرندے کے پاس چنے یا مسور کے برابر 3 کنکریاں تھیں۔ ایک کنکری ان کے چونچ میں اور 2 پنجوں میں تھی۔ پرندے فوراً ابرہہ کے لشکر پر چھا گئے اور اس پر کنکریوں کی بارش کر دی۔ جس پر کنکری پڑتی اسے تباہ کر دیتی۔ کنکریوں سے لوگوں کے بدن چھلنی ہو گئے۔ ایک لمحہ میں تمام لشکر کھائے ہوئے گھاس بھوس کی طرح ہو گئے۔ لشکر کے سرغنہ ابرہہ کو اس سے بھی زیادہ عبرتناک سزا ملی۔ اس کے جسم میں کنکریوں سے کچھ ایسا زہر سرایت کر گیا تھا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل کر بدن سے علاحدہ ہونے لگا۔ اسی حالت میں وہ اپنی دارالحکومت صنعاء میں پہنچا۔ اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا اور وہ واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد قدرت خداوندی نے ایک ایسی طوفانی بارش نازل کی جس کے ریلے میں یہ تمام منحوس لاشیں بہہ کر سمندر میں غرق ہو گئیں اور تمام علاقہ
صاف ستھرا ہو گیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 روز پہلے کا ہے۔